سورہ مریم ہے، اور اس سورہ مبارکہ کی 6 آیات کریمہ کی روشنی میں آپ کے سامنے گفتگو کر چکا ہوں۔ آج انشاءاللہ اگلی آیات کریمہ کے تعلق سے کچھ ایک باتیں مختصراً میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہم سب کو قرآن پاک کی سعادتوں سے ہمکنار فرمائے، اور کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ مریم جو کہ قرآن مجید کی سورت نمبر 19 ہے، اس کی 7ویں آیت کریمہ سے اللہ رب العزت حضرت زکریا علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم کی دعا کی قبولیت کی بشارت دیتا ہے، اور یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے زکریا تمہاری دعا قبول ہو گئی، اور ہم تمہیں ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد پاک ہے اللہ رب العزت کا، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیہ۔ اے زکریا ہم تمہیں ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا، اور ہم نے پہلے اس کا ہم نام نہیں بنایا۔ 6 آیت کریمہ تک حضرت زکریا کی دعا کا بیان تھا، جس میں آپ نے رب کی بارگاہ میں ایک لڑکے کی دعا کی جو ان کا وارث ہو اور آل یعقوب کا وارث ہو، دین کی دعوت کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے، اور دین کی ذمہ داریوں کو سنبھالنے کے لیے۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ انبیاء کرام کی وراثت مال میں جاری نہیں ہوتی، ان کا کوئی ترکہ تقسیم نہیں ہوتا۔ انبیاء کرام کے وصال فرمانے کے بعد جو کچھ وہ چھوڑیں وہ امت کے لیے صدقہ ہوتا ہے۔ لہذا حضرت زکریا نے جو اپنے لیے وارث کی دعا کی رب کی بارگاہ میں، اس سے مراد وراثت دینی ہے، یعنی حضرت زکریا نے دینی وارث اور دین کی دعوت و تبلیغ کے لیے ایک وارث کے لیے رب کی بارگاہ میں دعا کی۔ اور میں یہ بھی بتا چکا ہوں کہ حضرت زکریا کی عمر اس وقت زیادہ ہو چکی تھی، اور ان کی اہلیہ بانجھ تھی، کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ تو جب ان کی دعا کی قبولیت کا اللہ رب العزت نے بیان کیا،
اور انہیں بشارت دی، اور اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اے زکریا ہم تمہیں ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا، اور لم نجعل لہ من قبل سمیہ، ہم نے یحییٰ کا پہلے کوئی ہم نام نہیں بنایا، یعنی کہ پہلے کسی کا نام یحییٰ نہیں ہوا۔ یہ بھی ایک فضیلت ہے۔ یہاں پر دو فضیلتیں حضرت یحییٰ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بیان ہوئی ہیں۔ پہلی فضیلت تو یہ کہ آپ کی ولادت سے پہلے ہی آپ کا نام رکھ دیا گیا، اور وہ نام خود اللہ رب العزت نے رکھا، اور فرمایا کہ زکریا تمہارے گھر میں ایک ایسے لڑکے کی ولادت ہوگی جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ تو نام خود اللہ رب العزت نے رکھا، ایک تو یہ فضیلت، اور دوسری فضیلت یہ کہ ان کی ولادت سے پہلے نام رکھا گیا، اور تیسری فضیلت یہ کہ آپ سے پہلے پوری انسانی تاریخ میں کسی کا نام یحییٰ نہیں رکھا گیا تھا۔ یہ تین فضیلتیں حضرت یحییٰ کی یہاں پر بیان ہوئی ہیں، اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بھی یہ فضیلت ہے کہ آپ کا نام پہلے ہی سے احمد رکھا گیا، اور حضرت عیسیٰ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والتسلیم جب آخری رسول کی بشارت دیتے تھے تو کہتے تھے کہ ان کا نام احمد ہوگا، اور یہ بھی اللہ رب العزت ہی نے انہیں بتایا تھا کہ میرے آخری رسول کا نام احمد ہوگا۔ تو یہ تینوں فضیلتیں ہمارے آقا کی بھی موجود ہیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کا نام احمد رکھا، آپ کی ولادت سے پہلے رکھا، اور احمد کسی اور کا نام بھی نہیں ہوا ہمارے آقا سے پہلے۔ تو یہ 7ویں آیت مبارکہ ہے جس میں بشارت کا ذکر ہے، اور حضرت زکریا کی دعا کی قبولیت کا بیان ہے۔ اب یہ بشارت حضرت زکریا کو ڈائریکٹلی اللہ رب العزت نے دی یا فرشتوں نے دی، تو قرآن مجید میں دونوں بیان آیا ہے۔ یہاں پر تو یہ بیان آیا ہے کہ اللہ پاک نے خود حضرت زکریا کو حضرت یحییٰ کی ولادت کی بشارت عطا فرمائی، کہ اللہ پاک نے خود فرمایا نا کہ انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، کہ ہم تمہیں بشارت دیتے ہیں ایک لڑکے کی جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ تو یہ بشارت خود اللہ رب العزت نے دی، اور سورہ آل عمران میں یہ بیان ہوا ہے کہ یہ بشارت ملائکہ نے دی۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے سورہ آل عمران میں فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، کہ حضرت زکریا کو فرشتوں نے ندا کی اس حال میں کہ وہ اپنے حجرے میں عبادت اور نماز کے لیے کھڑے تھے۔ تو قرآن میں دونوں بیان آیا، یہ بشارت اللہ رب العزت نے بھی دی اور ملائکہ نے بھی دی۔ امام رازی نے تطبیق یہ بیان کی ہے۔ بظاہر تو اس میں الگ الگ رائے اور الگ الگ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ بشارت اللہ رب العزت نے بھی دی سورہ مریم میں، اور سورہ آل عمران میں آیا کہ بشارت فرشتوں نے دی۔ تو تطبیق یہ دیتے ہیں امام رازی کہ ہو سکتا ہے کہ بشارت 2 مرتبہ دی گئی ہو،
ایک مرتبہ اللہ پاک نے خود بشارت دی اور دوسری مرتبہ فرشتوں نے بشارت دی، یعنی 2 مرتبہ بشارت دی گئی انہیں۔ تو جب انہیں بشارت ملی حضرت یحییٰ کی ولادت کی، تو حضرت زکریا نے کیا عرض کیا رب کی بارگاہ میں، اس کا بیان آیت نمبر 8 میں ہے۔ حضرت زکریا نے عرض کیا، قال ربی انا یکون لی غلام وکانت امرأتی عاقرا وقد بلغت من الکبر عتیہ۔ حضرت زکریا نے عرض کی کہ مولا مجھے کیسے لڑکا ہوگا، میرا کوئی لڑکا کیسے پیدا ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بڑھاپے کی وجہ سے انتہائی کمزور ہو چکا ہوں، یعنی کہ میرے اندر طاقت و قوت نہیں رہی اور میری بیوی پہلے ہی سے بانجھ پن کا شکار ہے، تو کیسے میرے گھر میں کسی لڑکے کی ولادت ہوگی؟ تب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا حضرت زکریا کو رب کی بشارت پر یقین نہیں تھا؟ معاذ اللہ رب العالمین، ایسا کوئی معاملہ نہیں۔ نبی کا ایمان انتہائی پختہ، انتہائی مضبوط ہوتا ہے، مشاہدے پر مبنی ہوتا ہے، وہاں پر تو شک کا گزر بھی نہیں ہو سکتا۔ حضرت زکریا نے یہ عرض فقط اس وجہ سے کیا تھا کہ وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ آیا مجھے پھر سے جوانی لوٹائی جائے گی اور میری اہلیہ بھی شباب کی عمر کو پہنچیں گی اور ان کا مرض بالکل ختم ہو جائے گا، یا اسی حال میں کہ میں کمزور ہو چکا ہوں بڑھاپے کی وجہ سے اور میری بیوی بانجھ ہے، تو کیا اللہ پاک اسی حال میں مجھے بیٹا عطا کرے گا؟ وہ یہ جاننا چاہتے تھے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا، قال، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 9 میں، قال کذالک، کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ ایسا ہی ہوگا، یعنی کہ جب حضرت زکریا نے عرض کیا کہ مجھے کیسے لڑکا پیدا ہوگا، اللہ پاک نے فرمایا کہ ایسے ہی ہوگا، جس حال میں تم ہو اسی حال میں رہو گے۔ اللہ رب العزت قادر ہے اس بات پر کہ کسی انتہائی ضعیف، بوڑھے اور کمزور کے اندر طاقت پیدا کر دے، اور اس بات پر بھی قادر ہے کہ کسی عورت سے بانجھ پن کا مرض دور کر دے اور اللہ پاک اولاد سے نواز دے۔ جب اللہ رب العزت اس بات پہ قادر ہے کہ حضرت مریم کو ان کے حجرے کے اندر بے موسم کے پھل عطا کرے، تو کیا اس بات پہ قادر نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کسی بوڑھے کے اندر طاقت و قوت پیدا کر دے اور کسی عورت سے بانجھ پن کا مرض دور کر کے پھر یہ اسے اولاد کی نعمت سے ہمکنار کر دے؟ ضرور اللہ پاک اس بات پہ قادر ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کذالک، ایسے ہی ہوگا۔ قال ربک هو علی ہین، تمہارے رب نے فرمایا وہ میرے اوپر آسان ہے۔ اللہ رب العزت کی قدرت سے کچھ بعید نہیں ہے، اللہ پاک پر کوئی چیز مشکل نہیں ہے، وہ فعال لما یرید ہے، وہ جو چاہے وہ کرے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اس کا معاملہ تو ایسا ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو بس اتنا ارشاد فرماتا ہے کہ ہو جا، اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر ایسا نہیں ہے، اللہ پاک ارشاد فرمانا چاہتا ہے کہ اے زکریا تمہاری جوانی لوٹائی جائے گی، نہیں، بلکہ تم اسی حال میں رہو گے، تمہارا بڑھاپا رہے گا اور اللہ پاک تمہاری کمزوری کو دور کر دے گا، تمہارے اندر طاقت و قوت پیدا کر دے گا اور تمہاری بیوی سے بانجھ پن کا مرض دور کر دے گا۔ اب اللہ رب العزت نے ایک دلیل دی اپنی قدرت کی، اور وہ دلیل کیا ہے؟ ارشاد فرماتا ہے وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا، کہ زکریا میں اس سے پہلے تم کو پیدا کر چکا ہوں جبکہ تم کچھ بھی نہیں تھے، یعنی کہ تمہارا کوئی وجود نہیں تھا، میں نے تم کو پیدا کر دیا،
تو کیا میں اس بات پہ قادر نہیں کہ اسی کمزوری کے عالم میں، اسی بڑھاپے کے عالم میں تمہیں طاقت و قوت عطا کر دوں، تمہاری بیوی کے مرض کو دور کر دوں اور تمہیں کوئی اولاد عطا کر دوں؟ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کی ایک دلیل بھی بیان فرمائی، اور حضرت زکریا کے ایمان پہ میں کسی قسم کی کمزوری نہیں تھی، انہیں کوئی شک نہیں تھا، وہ فقط یہ جاننا چاہتے تھے کہ کیا اللہ پاک میری جوانی واپس کرے گا، یا اسی حال میں اللہ رب العزت مجھے کسی لڑکے کو عطا فرمائے گا۔ اب یہاں پر ایک بات قابل غور یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کی دلیل بیان فرمائی یہاں پر کہ زکریا میں تم کو پہلے پیدا کر چکا ہوں جبکہ تم کچھ بھی نہیں تھے۔ یہ وہ دلیل ہے جو اللہ پاک نے قرآن مجید میں جا بجا قیامت کی سچائی کے لیے بیان فرمائی ہے۔ ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ قیامت حق ہے، مرنے کے بعد ہم دوبارہ پیدا ہوں گے اور پھر رب کی بارگاہ میں حساب کے لیے کھڑے ہوں گے، اور پھر اپنے اعمال کے مطابق یا تو سزا ملے گی یا تو جزا ملے گی۔ یہ ہم سب کا عقیدہ ہے کہ قیامت حق ہے۔ تو کفار قیامت کا انکار کرتے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں کفار بھی تھے اور ساتھ ہی ساتھ ناستک لوگ بھی تھے، جو ایتھیسٹ ہوتے ہیں، جو کسی مذہب کو نہیں مانتے۔ تو آقا کے زمانے میں کفار تھے جو انکار کرتے تھے اللہ کی وحدانیت کا، مگر وہ مذہب کے تصور سے آشنا تھے، وہ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ اور دوسرے وہ لوگ تھے جو کہ ناستک تھے، جو کسی مذہب کو نہیں مانتے تھے، کسی خالق کو نہیں مانتے تھے، کسی معبود کو نہیں مانتے تھے، اور ان کا یہ عقیدہ یہ تھا کہ اس کائنات میں زندگی اور موت کا یہ سائیکل ایسے ہی چل رہا ہے، اور زمانہ ہی ہمیں پیدا کرتا ہے اور زمانہ ہی ہمیں ہلاک کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ تو کفار اور ان ناستک حضرات کے رد کے لیے اللہ پاک نے قرآن مجید میں جا بجا دلیلیں بیان کی ہیں، ہر چیز پر دلیل، اپنی وحدانیت پر دلیل، اپنے رسول کی رسالت پر دلیل، قرآن کے اللہ رب العزت کی کتاب ہونے پر دلیل، جگہ جگہ اللہ پاک نے دلیل بیان فرمائی۔ اس سے پہلی بات تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جو ایتھیسٹ حضرات یہ بلیم لگاتے ہیں مذہب کے اوپر کہ مذہب بلائنڈ فیتھ کا مطالبہ کرتا ہے، وہ اس بات کا الزام دھرتے ہیں نا کہ مذہب عقیدے کا مطالبہ کرتا ہے، اور ان کی ڈیفینیشن کے مطابق عقیدہ بلائنڈ فیتھ کو کہتے ہیں۔ ایتھیسٹ حضرات کی ڈیفینیشن کے مطابق عقیدہ بلائنڈ فیتھ کو، یعنی مذہب سوچنے سمجھنے کی ہمیں اجازت نہیں دیتا، مذہب غور کرنے کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ مذہب یہ کہتا ہے کہ تم بس مان لو، عقیدہ رکھو، بلائنڈلی اس بات پر بھروسہ کرو کہ جو تمہیں بتایا جا رہا ہے وہ حق ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ایتھیزم کا یہ دعویٰ ہی غلط ہے کہ عقیدہ وہ ہوتا ہے جو بغیر کسی دلیل کے ہو، یا عقیدہ اور مذہب بغیر غور و فکر کے بلائنڈلی بھروسہ کرنے اور بلائنڈ فیتھ کا ہم سے مطالبہ کرتا ہے، یہ غلط ہے۔ عقیدہ اسے نہیں کہتے جو بغیر دلیل کے ہو، آنکھ بند کر کے بس مان لیا جائے، بلکہ عقیدہ اسے کہتے ہیں جس کے پیچھے ایک مضبوط دلیل ہو، جس کے پیچھے کوئی مضبوط اصول کار فرما ہو۔ ورنہ اگر عقیدہ کو یوں ہی بغیر دلیل کے مانا جائے فقط، تو ایسے تو کتنی بڑی خرابی لازم آئے گی۔ ذرا غور کریں کہ ہر شخص اپنے منمانے طریقے سے عقیدہ گڑھ لے گا اور کہے گا کہ یہ میرا عقیدہ ہے اور میں اسے مانتا ہوں۔ تو اگر عقیدہ بلائنڈ فیتھ کو کہیں جو بغیر دلیل کے ہو، تب تو کوئی بھی شخص کسی قسم کا عقیدہ رکھ سکتا ہے، اور ہر عقیدہ اپنی جگہ پر صحیح ہونا چاہیے، ہے کہ نہیں ہے؟ ہر شخص اس بات پر آزاد ہونا چاہیے کہ وہ جو چاہے وہ مان لے۔ ہم یہ مان لیں کہ آسمان نیچے ہے، زمین اوپر ہے،
کوئی کہے کہ کیوں مانتے ہو، تو میں کہوں گا میرا عقیدہ ہے۔ تو کیا یہ میرا عقیدہ صحیح ہوگا؟ بتائیں۔ اگر میں یہ کہوں کہ رات میں روشنی ہوتی ہے، دن میں اندھیرا ہوتا ہے، اور کوئی یہ کہے کہ آپ ایسا کیوں مان رہے ہیں، تو میں کہوں کہ میرا یہ عقیدہ ہے، تو کیا یہ میرا عقیدہ صحیح ہوگا؟ ہرگز صحیح نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ مشاہدے کے خلاف ہے۔ ایسے ہی جو عقیدہ دلیل کے خلاف ہو وہ عقیدہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ کل ایک جگہ جمعہ کو میں توشے پہ گیا تھا، ایک جگہ تو جو ہمارے غلام محمد صاحب ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جو حلوہ بناتے ہیں توشے کا، واقف بھائی کہاں گئے؟ حلوہ شریف حلوہ شریف آپ کہتے ہیں نا، خیر آپ کا بھی عقیدہ ہے کہ کوئی دلیل ہے؟ تو غلام محمد صاحب نے کہا کہ جو حلوہ بناتے ہیں تو حلوے کے اوپر جو گلاب کا ہار رکھتے ہیں، تو وہ بتانے لگ گئے کہ آج کل عورتوں نے ایک طریقہ ایجاد کر لیا ہے کہ وہ اس ہار کو اور گلاب کو رکھ دیتی ہیں، جب وہ سوکھ جاتا ہے، اس کی پنکھڑیاں خشک ہو جاتی ہیں، تو اس کا چورا بنا لیتی ہیں، اسے انتہائی یہ باریک کر لیتی ہیں، پیس لیتی ہیں، اور پھر اسے اس بکس میں لے جا کے رکھ دیتی ہیں جس میں پیسہ وغیرہ رہتا ہے۔ تو کہتی ہے کہ اس سے برکت ہوتی ہے، سمجھ گئے، اس سے برکت ہوتی ہے۔ تو ہم نے کہا کہ ایسا کیوں کرتی ہیں، یہ تو غلط بات ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا 5,000 50,000 ہو جائے گا وہ رکھنے کی وجہ سے؟ کیا برکت ہوگی اس سے؟ تو کسی نے کہا، میں ان کا نام نہیں لوں گا، ارے ان کا عقیدہ ہے ایسا۔ ہم نے کہا کہ نہیں، عقیدہ ایسے ہی نہیں ہوتا، عقیدہ وہ ہوتا ہے جس کے پیچھے کوئی نہ کوئی دلیل ہو۔ بغیر دلیل کے عقیدہ اسلام نہیں مانتا، بغیر دلیل کے جو عقیدہ ہو اسلام اس کو اندھ وشواس کہتا ہے، اور اسلام میں اندھ وشواس کے لیے کوئی جگہ نہیں، کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ جس کے پیچھے کوئی دلیل ہو۔ اگر دلیل نہ ہو تو پھر ہر شخص آزاد ہوگا اپنے عقیدے کے لیے، اور اگر اس کو کچھ کہا جائے گا اور بتایا جائے گا کہ تمہارا عقیدہ یہ غلط ہے، تو کہے گا کہ میں تو اسے مانتا ہوں اور مجھے اس کے لیے کسی دلیل کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو سمجھ لیں پورے عقیدے کی بنیاد ہی ختم ہو جائے گی، اسلام کی بنیاد ختم ہو جائے گی۔ عقیدہ وہی ہے جس کے پیچھے دلیل ہو، اگر عقیدے کے پیچھے دلیل نہیں ہے تو اندھ وشواس ہے، سمجھ گئے؟ تو ایتھیزم کا یہ دعویٰ بالکل نرادھار اور بیس لیس ہے کہ عقیدہ وہ ہوتا ہے جو بغیر دلیل کا ہو، یا مذہب ہم سے بلائنڈ فیتھ کا مطالبہ کرتا ہے، یہ ان کا دعویٰ غلط ہے۔ اسلام ایسے عقیدے کا کبھی مطالبہ نہیں کرتا کہ جس کے پیچھے کوئی دلیل نہ ہو۔ قرآن پڑھ لیجئے، قرآن مجید میں جا بجا اللہ رب العزت نے دلائل دیے ہیں اپنی وحدانیت پر، رسول کی رسالت پر، قرآن کے اللہ کے کلام ہونے پر، قیامت کے حق ہونے پر۔ تمام عقائد جو قرآن نے بیان کیے ہیں ان کو دلائل سے مزین کیا ہے، اور وہ دلائل اتنے واضح ہیں کہ اگر کوئی شخص عقل سلیم رکھنے والا شخص ان دلائل پہ غور کرے تو یقیناً ان دلائل کی حقانیت اور سچائی اس کے سامنے واضح ہو جائے گی، اور ان عقائد کی حقانیت بھی واضح ہو جائے گی۔ سمجھ رہے؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایتھیزم کا یہ دعویٰ جو مذہب کے لیے ہے، یہ در حقیقت ان کے اوپر صادق آتا ہے کہ بغیر دلیل کے مان لو، اس لیے کہ وہ بغیر دلیل کے مانتے ہیں کہ کوئی کریٹر نہیں ہے، کوئی مذہب نہیں ہے، کوئی رہنمائی کی ضرورت نہیں ہے، وہ بغیر دلیل کے مانتے ہیں، اس کے اوپر کوئی دلیل نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کی طبیعت میں یہ بات رکھ دی گئی ہے کہ انسان کسی بڑے کی بارگاہ میں جا کر کے سکون محسوس کرتا ہے۔ انسان کی طبیعت میں یہ ہے کہ وہ کسی ایسے بڑے کی جانب وہ جو ہے وقت ضرورت کسی بڑے کی بارگاہ میں جائے اور اس کے سائے رحمت تلے رہے، یہ انسان کی طبیعت اور اس کی ضرورت ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا مناظرہ ہوا نا ایک ایتھیسٹ سے،
اور اس نے کہا کہ کوئی نہیں ہے بنانے والا یا دنیا کا خالق و مالک، دنیا کا چلانے والا؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں ہے۔ تو کہا امام اعظم سے اس شخص نے کہ کیا دلیل ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ کبھی تم نے کسی دریا کا سفر کیا ہے؟ کہا ہاں۔ طوفان سے سامنا ہوا ہے؟ کہا ہاں۔ کبھی ایسا ہوا کہ حالات ایسے ہو گئے کہ نہ تو ناخدا پہ بھروسہ رہا، نہ تو کشتی پہ بھروسہ رہا، طوفان انتہائی سخت تھا؟ کہا ہاں۔ تو کیا اس وقت تمہارے اندر امید تھی؟ تو کہا ہاں امید تھی۔ تو کیوں امید تھی تمہارے دل کے اندر کہ تم بچ جاؤ گے؟ دنیا میں کوئی چیز بغیر وجہ کے نہیں ہوتی۔ اگر وہ امید تھی تو ظاہر ہے کسی طاقت کی وجہ سے تھی نا، کہ کوئی طاقت تمہیں بچا لے گی، اور ظاہراً بچانے والی جو طاقتیں تھیں وہاں پر، کشتی یا ناخدا، ان سب سے بھروسہ اٹھ چکا تھا۔ تو جس ذات پہ اس وقت تمہارا بھروسہ تھا اور جس کی وجہ سے تمہارے دلوں میں امید تھی، وہی خدا ہے۔ اور مذہب کی انسان کو ضرورت ہے، کیونکہ اگر مذہب نہ رہے نا، یاد رکھیے، اگر مذہب کو بیچ سے نکال دیا جائے تو انسان محض ایک ظاہراً شکل و صورت کے اعتبار سے تو انسان رہے گا، مگر اس کے اندر انسانیت نہیں رہے گی۔ اس لیے کہ مذہبی ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، ہمیں کون سے راستوں پہ چلنا چاہیے، کن راستوں سے بچنا چاہیے، مذہب بتاتا ہے۔ آج ایتھیزم کی سب سے بڑی لہر مغرب سے اٹھتی ہے، یورپ، امریکہ وغیرہ کے ممالک سے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں انسانیت کے لیے، انسانی اخلاق و اقدار کے لیے مذہب کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آج ہم علم میں، تحقیق میں، شعور میں اتنے آگے ہو چکے ہیں کہ انسانی حقوق کو ہم خود متعین کر سکتے ہیں، انسانی اخلاق و اقدار کا تعین خود کر سکتے ہیں، ہم خود یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے۔ یہ ان کا دعویٰ ہے۔ یہ مگر یاد رکھیے گا کہ انسانیت، اخلاق، اقدار، بہترین کردار وہی ہے جو ہمیں مذہب نے بتایا ہے۔ اگر اخلاقیات سے مذہب کو ہٹا دیا جائے تو محض حیوانیت رہ جاتی ہے، بربریت رہ جاتی ہے، وہاں پہ اخلاقیات نہیں رہتی۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال میں بتاؤں آپ کو، آج کل ایک چیز اور ایک بات جو بڑا یہ موضوع بحث ہے اور چرچے کا وشے بنا ہوا ہے، ایپسٹین فائلز۔ ایک شخص تھا ایپسٹین نام کا، جس نے ایک آئی لینڈ پہ ایک محل بنایا ہوا تھا، اور اس محل میں ٹینیج لڑکیوں کو، 12 سے 16 سال کی لڑکیوں کو وہ بہلا کر کے، پھسلا کر کے وہاں لے کر جاتا تھا اور پھر ان کا شوشن کرتا تھا۔ اور دنیا کی بڑی بڑی امیر کبیر ہستیاں، اور وہ بڑی ہستیاں فقط دولت کے اعتبار سے بڑی نہیں تھی، بلکہ کچھ ایسی ہستیاں بھی تھیں جو علم کے اعتبار سے بڑی تھی، تحقیق کے اعتبار سے بڑی تھی، جن کا سائنس میں بڑا نام تھا، جن کا ٹیکنالوجی میں بڑا نام تھا، جن کا فلسفہ میں بڑا نام تھا۔ ایسی عظیم عظیم شخصیات ایپسٹین کے واسطے سے اس جزیرے پہ وہاں پر جاتی تھیں، اور ان ٹینیج لڑکیوں کا شوشن کیا جاتا تھا، اور یہاں تک بیان کیا جاتا ہے کہ پھر انہی لڑکیوں کا گوشت تک کھایا جاتا تھا۔ یہ تو ہے مغرب کا بھیانک چہرہ، یہ تو ہے مغرب کی خود ساختہ اخلاقیات کی حقیقت، یہ تو ہے ان کے دعووں کا کھوکھلا پن جو کہتے ہیں کہ مذہب کو ہٹا دیا جائے، مذہب کی کوئی ضرورت نہیں ہے آج اخلاق کے لیے، انسانی حقوق کے تعین کے لیے، بہترین کردار کے تعین کے لیے مذہب کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ان میں سے اکثر حضرات ایتھیسٹ تھے۔ اس لیے کہ انسان جب کسی مذہب کو نہیں مانتا نا تو وہ کہیں پر اپنے آپ کو جواب دہ تصور نہیں کرتا۔ یاد رکھیے گا، مذہب کو ماننے والا شخص اپنے آپ کو جواب دہ سمجھتا ہے۔ میں کسی خاص مذہب کی بات نہیں کرتا، میں عام مذہب کی بات کرتا ہوں۔ ہر مذہب میں جنت و جہنم کا تصور ہے، تقریباً ہر مذہب میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا تصور ہے، سوائے ان مذاہب کے کہ جو کہ انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں، سوائے ان مذاہب کے جو انسان، جیسے کہ خاص طور سے جینزم، بدھزم، ان کے یہاں تو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا کوئی تصور نہیں ہے، ان کے یہاں جنت و جہنم کا کوئی تصور نہیں ہے۔ لیکن جو مذاہب آسمانی ہے، عیسائیت ہو، یہودیت ہو، ان کے اندر جنت و جہنم کا تصور ہے، حساب کا تصور ہے۔
یہاں تک کہ ہندوازم کے اندر بھی سورگ اور نرک کا تصور ہے کہ نہیں ہے؟ تو مذہب انسان کو جواب دہ بناتا ہے، اور مذہب ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم جو کام کریں گے ہمیں کل اس کا جواب دینا ہے۔ اسلام کہتا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرہ برابر نیکی کرو گے تو کل قیامت کے روز اس کی جزا ملے گی، ذرہ برابر گناہ کرو گے تو اس کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ تو مذہب انسان کو جواب دہ بناتا ہے، اور اسی جواب دہی کی وجہ سے وہ شخص جو ہوتا ہے ان اصولوں کو مانتا ہے جو اسے مذہب نے بتائے ہیں، ان اخلاقیات کو مانتا ہے جو اسے مذہب نے بتائے ہیں، اور ان کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے۔ باقی جس کا کوئی مذہب نہ ہو، جو کسی کریٹر کو نہ مانے، تو ایسا شخص تو آزاد ہوتا ہے، جواب دہی نہیں ہوتی، تو اس کے لیے اصول وہی ہوتا ہے جو اس کے لیے فائدہ مند ہے کہ نہیں ہے؟ آپ بتائیں نا، کوئی ایتھیسٹ ہے، کوئی غلط کام کرتا ہے، کوئی اس کو پوچھتا ہے کیوں ایسا غلط کام کر رہے ہو؟ ہمارا فائدہ ہے اس میں، بات ختم ہو جاتی ہے۔ تو آج جو ایپسٹین فائلز کی صورت میں ہمارے پاس مغرب کا بھیانک چہرہ آیا ہے، اور ان کی حقیقت بالکل واضح ہو چکی ہے، یہ میڈیا والے بالکل خاموش ہیں، لوگ بالکل خاموش ہیں۔ اگر یہی کسی بنام مسلمان شخص کے حوالے سے یہ حقیقتیں آئی ہوتی تو آج دیکھیں یہ میڈیا والوں کا ننگا ناچ جو ہے جاری رہتا، طرح طرح کی باتیں بیان کرتے، پتہ نہیں کہاں کہاں تک وہ ان باتوں کو لے جاتے، معاذ اللہ رب العالمین۔ تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ مذہب انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ مذہب ہی ہمیں بتاتا ہے کہ کیا گڈ ہے اور کیا ایول ہے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ اگر مذہب کو ہٹا دیا جائے تو اخلاقیات نہیں بچتی، انسانیت نہیں بچتی، محض حیوانیت، بربریت، ظلم اور شوشن بچ جاتا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایتھیسٹ حضرات کا جو یہ دعویٰ ہے بالکل غلط ہے کہ مذہب ہم سے بلائنڈ فیتھ کا مطالبہ کرتا ہے، یا عقیدے کے پیچھے کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ عقیدہ وہی ہوتا ہے جس کے پیچھے مضبوط دلیل ہو، ورنہ جو عقیدہ ایسا ہو جس کے پیچھے کوئی مضبوط دلیل نہ ہو، اسلام اس کو اندھ وشواس کہتا ہے، اور اندھ وشواس ردی کے ٹوکرے میں ڈالے جانے کے قابل ہے۔ اسے مانا نہیں جاتا، اسے ختم کیا جاتا ہے، نکارا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے عقیدہ قیامت پر جہاں بہت سارے دلیلیں دی ہیں، وہیں پر یہ بھی دلیل دی ہے کہ ہم نے انسان کو پہلی دفعہ بنا دیا جبکہ وہ کچھ بھی نہیں تھا، تو دوسری دفعہ بنانا کہاں مشکل؟ اب بتائیں نا، کسی بھی چیز کو پہلی دفعہ بنانا مشکل ہوتا ہے، دوسری دفعہ بنانا مشکل نہیں ہوتا۔ یہ عقیدہ قیامت کی حقانیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ ہم کچھ نہیں تھے، اللہ پاک نے ہمیں بنا دیا، آج ہم موجود ہیں، اور پھر جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے تو پھر دوبارہ ہمارا بنانا اللہ رب العزت پر کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور اسی دلیل کو اللہ رب العزت نے یہاں بھی بیان فرمایا۔ حضرت زکریا نے جب یہ عرض کیا کہ مولا مجھے کیسے لڑکا پیدا ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بڑھاپے کی وجہ سے سوکھ چکا ہوں، انتہائی کمزور ہو چکا ہوں، فرمایا کذالک، ایسے ہی ہوگا۔ اللہ پاک اس بات پر قادر ہے کہ اس بڑھاپے کے عالم میں تمہارے اندر طاقت و قوت پیدا کر دے، اور تمہاری بیوی کے بانجھ پن کے مرض کو دور کر دے، اور تمہیں بیٹا عطا کر دے۔ قال ربک هو علی حین، تیرے رب نے فرمایا یہ میرے اوپر آسان ہے، میں جو چاہتا ہوں وہ کرتا ہوں۔ اور ایک دلیل دی، وقد خلقتک من قبل ولم تکو شیئا، زکریا میں نے تمہیں پہلے بھی پیدا کیا ہے جبکہ تم کچھ بھی نہیں تھے، ہے کہ نہیں؟ اس کے بعد حضرت زکریا نے عرض کی کہ مولا کوئی نشانی مجھے بیان کر دے کہ میں سمجھ جاؤں کہ تمہاری عطا کے ظہور کا وقت آ چکا ہے، یعنی کہ ہماری بیوی امید سے ہو چکی ہے اور مجھے بیٹا عنقریب ہونے والا ہے، پیدا ہونے والا ہے میرے گھر میں، مجھے میرے لیے کوئی نشانی بنا دے۔ آیت نمبر 10 ہے، قال، حضرت زکریا نے عرض کیا رب اجعل لی آیہ، اے میرے رب میرے لیے ایک نشانی بنا دے۔ قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویہ،
اللہ پاک نے فرمایا تیری نشانی یہ ہے کہ تو لوگوں سے لگاتار 3 راتوں تک بات نہ کر سکے گا، صحیح ہونے کے باوجود۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ گونگے ہو چکے تھے، نہیں، اللہ پاک نے فرمایا کہ تمہارے اندر نطقیت کی قوت رہے گی، بات کرنے کی طاقت رہے گی، مگر اس کے باوجود تم لوگوں سے 3 راتوں تک بات نہیں کر سکو گے، یہ نشانی ہے۔ تو حضرت زکریہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لڑکے حضرت یحییٰ کی ولادت کی جب نشانی ظاہر ہو گئی، یعنی حضرت زکریہ کی اہلیہ امید سے ہو گئیں، تو یہ نشانی ظاہر ہو گئی۔ اور ویسے ظاہر ہوئی کہ حضرت زکریہ قرآن یہ توریت کی تلاوت کر لیتے تھے، توریت کی جب یہ تلاوت کرتے آسانی سے تلاوت کرتے، جب ذکر و اذکار کرتے آسانی سے کرتے، لیکن جب لوگوں سے بات کرنا چاہتے تو بات نہیں کر پاتے تھے۔ اللہ پاک نے نشانی یہی بتائی تھی۔ تو آپ لوگوں سے کلام کرتے لکھ کر کے یا پھر اشارے کے ذریعے۔ تو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے فخرج علی قومہ من المحراب فاوحى الیہم ان سبحوا بکرۃ وعشیا۔ پھر حضرت زکریہ محراب سے، محراب یعنی حجرے سے، میں بتا چکا ہوں کہ ایسا ہوتا تھا کہ جو مساجد ہوتی تھی تو ان میں کئی حجرے بنے ہوتے تھے، جس میں جو ان کی خدمت کرنے والے، مساجد کی خدمت کرنے والے یا نمازیں پڑھانے والے لوگ ہوتے تھے، یا پھر جو بھی، تو وہ ان حجروں میں رہا کرتے تھے۔ تو ایک لائن سے کمرے بنے ہوتے تھے، اور وہیں پر ایک حجرے میں حضرت مریم بھی رہتی تھی۔ تو حضرت زکریہ اپنی قوم کے پاس حجرے سے باہر آئے، فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ، پھر آپ نے ان کی جانب اشارہ کیا، ان سبحوا بکرۃ وعشیا، کہ تم صبح و شام رب کی تسبیح بیان کرو، صبح و شام رب کی پاکی بیان کرو۔ یہ اشارے سے اس وجہ سے حضرت زکریہ نے اپنی قوم کو بیان کیا، کیونکہ اللہ رب العزت کے فرمان کے مطابق وہ اس وقت لوگوں سے بات کرنے پر قادر نہیں تھے، اور یہ نشانی تھی اس بات کی کہ حضرت یحییٰ کی عنقریب ولادت ہونے والی ہے۔ اس کے بعد حضرت یحییٰ کی ولادت کا بیان یہاں پر نہیں کیا گیا، پھر آگے اللہ رب العزت آیت نمبر 12 میں سیدھے حضرت یحییٰ سے خطاب کرتا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ کتاب کو تم مضبوطی سے تھام لو، کتاب کو، اور کتاب سے کون سی کتاب مراد ہے؟ توریت، جو حضرت موسیٰ پر نازل ہوئی۔ یہ سارے انبیاء وہ تھے جو رسول نہیں تھے، حضرت زکریہ بھی رسول نہیں تھے، حضرت یحییٰ بھی رسول نہیں تھے، یہ نبی تھے، رسول نہیں تھے۔ آپ جانتے ہیں نا کہ نبی اور رسول کے درمیان بنیادی فرق کیا ہے؟ رسول وہ ہوتا ہے جو کتاب لے کر کے آتا ہے، نئی شریعت لے کر کے آتا ہے، اور نبی ہوتا ہے جو محض اللہ کے احکام کی تبلیغ کرتا ہے، اور جو پچھلے رسول کی کتاب ہے اسی کتاب کی جانب لوگوں کو بلاتا ہے اور لوگوں کو دعوت دیتا ہے کہ وہ اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزاریں۔ تو حضرت زکریہ بھی رسول نہیں تھے، ان کے اوپر کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی، یہ کوئی نئی شریعت لے کر کے نہیں آئے، بلکہ یہ توریت ہی کی جانب لوگوں کو دعوت دیتے تھے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا یا یحییٰ، اے یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، تو کتاب کو مضبوطی سے تھام لے، اور مضبوطی سے تھامنے سے مراد کتاب پر، اس کے احکام پر عمل کر، اور لوگوں کو اس کی جانب دعوت دے، خود استقامت اختیار کر اور لوگوں کو بھی دین کی جانب بلا۔ یہ اس کے بعد اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، کہ ہم نے یحییٰ کو بچپنے ہی میں نبوت عطا کی تھی، بچپنے ہی میں۔ جب آج کل ایک
بات اور ایک عقیدہ بڑا غیروں کی جانب سے بیان کیا جاتا ہے بار بار کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نبوت 40 سال کی عمر میں ملی۔ یاد رکھیے گا، جو نبی ہوتا ہے وہ پیدا ہوتے ہی نبی ہوتا ہے، بلکہ جو نبی ہوتا ہے وہ تو عالم ارواح میں ہی نبی ہوتا ہے کہ نہیں؟ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اللہ پاک نے فرمایا کہ محبوب یاد کرو جب میں نے نبیوں سے وعدہ لیا۔ اللہ فرما رہا ہے نبیوں سے وعدہ لیا، اور یہ وعدہ کہاں لیا گیا تھا؟ عالم ارواح میں۔ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اللہ نے ایک محفل منعقد کی جس میں محض انبیاء کی روحوں کو بلایا، سب کے سب جب جمع ہو گئے، اللہ پاک نے فرمایا کہ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اے انبیاء کی روحوں تم کو پتہ ہے کہ میں تم کو کتاب عطا کرنے والا ہوں، نبوت میں تم کو عطا کرنے والا ہوں۔ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنہ، تو جب میں تمہیں نبی بنا کر بھیجوں گا، رسول بنا کر بھیجوں گا، پھر تمہارے پاس میرا یہ آخری رسول آ جائے، اس وقت تمہاری یہ ذمہ داری ہوگی کہ تم اپنی نبوت و رسالت کا اعلان چھوڑ کر کے میرے اس آخری رسول پر ایمان لاؤ گے اور ان کی مدد کرو گے۔ اس وعدے کا اللہ پاک نے قرآن میں بیان کیا ہے، یہ وعدہ عالم ارواح میں لیا گیا، اور اللہ پاک نے فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، میں نے نبیوں سے وعدہ لیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ عالم ارواح میں بھی وہ نبی ہوتے ہیں، سمجھ گئے؟ آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کسی شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ متى وجبت لکن نبوہ، اے اللہ کے رسول آپ کے لیے کب نبوت واجب ہوئی، کب نبوت ثابت ہوئی؟ یہ نہیں پوچھا تھا کہ آپ علم الہی میں کب سے نبی تھے، بلکہ پوچھا متى وجبت لکن نبوہ، کب آپ کے لیے نبوت ثابت اور واجب ہوئی؟ آقا نے فرمایا وآدم بین الروح والجسد، اسی وقت سے جب کہ آدم روح اور جسم کے درمیان تھے، یعنی کہ ان کی روح اور جسم میں ابھی تعلق بھی پیدا نہیں ہوا تھا، روح الگ تھی اور جسم الگ تھا مٹی کی صورت میں، اس وقت بھی میں نبی تھا۔ تو جو نبی ہوتا ہے وہ پیدائشی نبی ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ نے جب ان کی والدہ پر ان کی قوم کے لوگوں نے تہمت لگائی کہ مریم تمہارے باپ بڑے نیک آدمی تھے، تمہاری والدہ بڑی پرہیزگار، مگر تم کیسے بغیر نکاح کے ایک بچہ لے کر کے آ گئی؟ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا تھا ان سے، یہ الہام کیا تھا کہ اگر کوئی پوچھے تم سے اس بچے کے بارے میں تو اسی بچے کی جانب اشارہ کر دینا اور کہہ دینا کہ میں نے چپ کا روزہ رکھا ہے۔ پہلے کے زمانے میں خاموشی کا روزہ ہوتا تھا، پچھلی امتوں میں، ہمارے یہاں نہیں ہوتا، میں نے خاموشی کا روزہ رکھا ہے، تم کو جو بھی پوچھنا ہے اس سے پوچھ لو۔ تو لوگ جو ہے اس بات پہ کافی متحیر ہوئے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بچہ بتائے؟ تو قرآن کہتا ہے کہ ماں کی گود ہی سے حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم شیرخارگی کے عالم میں بول اٹھے انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا کیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ مجھ کو نبی بنایا ہے۔ تو انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، یہ حضرت عیسیٰ کا سب سے پہلا اعلان تھا جو انہوں نے گہوارے میں شیرخارگی کے عالم میں کیا تھا۔ آج ان کے ماننے والے ان کے پہلے ہی اعلان کو نہیں مانتے، ان کا پہلا اعلان یہی تھا کہ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، بیٹا نہیں ہوں، اور ان کے ماننے والے ان کو اللہ کا بیٹا مان کر کے رب کی الوہیت میں شریک کرتے ہیں۔ اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد انہوں نے ارشاد فرمایا تھا آتانی الکتاب، مجھے کتاب عطا کی ہے میرے رب نے، وجعلنی نبیا، اور مجھ کو نبی بنایا ہے، بچپنے کے عالم میں، شیرخارگی کے عالم میں۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جو نبی ہوتا ہے وہ بچپن ہی سے نبی ہوتا ہے۔ اور یہاں پر اللہ رب العزت نے حضرت یحییٰ کے بارے میں فرمایا وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، کہ ہم نے یحییٰ کو بچپنے ہی میں نبوت عطا کی تھی۔ تو قرآن سے جو عقیدہ ثابت ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ نبی پیدا ہوتے ہی نبی ہوتا ہے، سمجھ گئے؟ اس کے بعد آیت نمبر 14 ہے، 13 ہے، آیت نمبر 13،
اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَحَنَانًا مِن لَّدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا، حضرت یحییٰ کو ہم نے اپنے پاس سے نرمی عطا کی تھی۔ کیا عطا کی تھی؟ نرمی۔ حنانم، حنان کا معنی اردو زبان میں لگ بھگ وہی ہے، اور حنان کا مفہوم لگ بھگ وہی ہے جو مامتا کا ہے۔ یہ ماں کے اندر ممتا ہوتی ہے نا، تو ممتا کا ہی مفہوم حنان کا مفہوم ہے۔ یعنی اللہ پاک نے حضرت یحییٰ کے دل میں بندگان خدا کے لیے ویسی ہی ممتا، ویسی ہی محبت، ویسی ہی شفقت رکھی تھی جو ایک ماں کے دل میں ان کی اولاد، اس کی اولاد کے لیے ہوتا ہے۔ وہ اتنے نرم دل تھے۔ نرم دلی در حقیقت یاد رکھیں انبیاء کی صفت ہے۔ کن کی صفت ہے؟ انبیاء کی صفت ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے تمام انبیاء کو نرم دل بنایا۔ ہاں، کسی کے اندر یہ صفت غالب تھی، حضرت یحییٰ کے اندر خاص طور سے یہ صفت موجود تھی۔ وَحَنَانًا مِن لَّدُنَّا، اپنی جانب سے، اپنی بارگاہ سے اللہ پاک فرماتا ہے کہ اپنے پاس اور اپنی بارگاہ سے ہم نے حضرت یحییٰ کو نرمی عطا کی۔ کسی بندے خدا پر کوئی تکلیف آتی، حضرت یحییٰ کا دل تڑپ جاتا، اتنی محبت کرتے تھے لوگوں سے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے بارے میں کیا بیان ہوا قرآن میں؟ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، محبوب یہ آپ کے اوپر اللہ رب العزت کی خاص رحمت ہے کہ اس نے آپ کو نرم دل، نرم خو، نرم مزاج اور میٹھی زبان والا بنایا ہے۔ خاص رحمت ہے یہ۔ اسے پتا چلتا ہے کہ نرم دلی اللہ کی رحمت ہے، مزاج میں نرمی اللہ کی رحمت ہے، باتوں میں شیرینی اللہ کی رحمت ہے۔ اگر کسی شخص کے دل میں نرمی نہیں، زبان پہ شیرینی نہیں، مزاج میں نرمی نہیں، تو سمجھ لے گویا وہ اللہ کی ایک رحمت سے محروم ہے۔ حدیث میں کیا آیا کہ من حرم الرفق فقد حرم الخیر کلہ، جو شخص نرمی سے محروم رکھا گیا وہ تمام خیر اور بھلائی سے محروم رکھا گیا۔ تو نرمی بہت بڑی بات ہے۔ نرمی سے وہ کام ہو جاتے ہیں جو سختی سے نہیں ہو سکتے، اور دنیا کا کوئی ایسا کام نہیں ہے جو نرمی سے نہ ہو سکے۔ وہ جو کہتے ہیں نا کہ کیا کہتے ہیں کہ جب سیدھی انگلی سے گھی نہ نکلے تو انگلی ٹیڑھا کرنا چاہیے، میں عرض کرنا چاہوں گا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں آقا کا کردار یہ بتاتا ہے، ہمیں قرآن یہ بتاتا ہے کہ دنیا کا ہر کام نرمی سے ہو سکتا ہے، بشرطے کہ نرمی کا استعمال صحیح طریقے سے کیا جائے۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ نرمی اللہ کی ایک رحمت ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس بات پہ بڑا فخر کرتے ہیں کہ ہمارا دل بڑا سخت ہے، کہتے ہیں نا ہمارا دل بڑا سخت ہے، کیسے بھی معاملات ہو جائے یہ کچھ اثر ہی نہیں ہوتا، ہماری آنکھوں سے کبھی آنسو جاری نہیں ہوتے، اور ایک مقولہ بھی بنا دیا گیا ہے مرد کو کبھی درد نہیں ہوتا۔ حالانکہ یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہے۔ دل کی نرمی کی علامت یہ ہے کہ انسان کا دل متاثر ہو، اور جب دل متاثر ہوگا تو آنکھوں سے آنسو کا جاری ہونا کوئی غلط بات بھی نہیں ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی امت کے لیے اپنی آنکھوں سے آنسو بہایا کرتے تھے اور رویا کرتے تھے۔ ایک بیٹے نے اپنے باپ کے لیے شکایت کی آقا کی بارگاہ میں کہ ہمارے ابا میری پوری کمائی لے لیتے ہیں اور میرے پاس کچھ نہیں چھوڑتے۔ آقا دو جہاں نے ان کے والد کو بلایا اور بیٹے کی شکایت بیان کی کہ یہ شکایت ہے کہ آپ کے بیٹے کی کہ آپ ان کی پوری کمائی لے لیتے ہیں۔ تو اس باپ نے عرض کیا آقا کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ آپ اس سے پوچھیں کہ میں جو اس کا پیسہ لیتا ہوں تو خرچ کہاں کرتا ہوں، یہ میرا کتنا خرچہ ہے، میں اپنے اوپر خرچ کرتا ہوں، اس کا جو بھی مال ہو، اس کی جو بھی کمائی ہو جو میں لیتا ہوں تو وہ در حقیقت اسی کی بیوی، اسی کے بچوں، اسی کی ضروریات کے لیے خرچ کرتا ہوں، اپنے لیے تو خرچ نہیں کرتا۔
پھر اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ارشاد فرمایا کہ جو باپ تھا اس سے کہ آپ نے آتے وقت کچھ اشعار اپنے دل میں ترتیب دیے ہیں۔ عرب کے لوگ فی البدی شاعر تھے، چلتے پھرتے اشعار بنا دیا کرتے تھے، ان کی فصاحت و بلاغت ایسی تھی۔ تو جب آقا نے بلایا اور اسے پتا چلا کہ میرے بیٹے نے آقا کی بارگاہ میں شکایت کی ہے، تو اسی وقت اس نے جب آ رہا تھا تو چلتے چلتے کچھ اشعار ترتیب دیے تھے اپنے دل پہ۔ آقا نے فرمایا کہ آپ نے کچھ اشعار اپنے دل میں ترتیب دیے ہیں، ذرا ان کو سنائیں۔ تو انہوں نے ہاتھ جوڑ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یقیناً یہ آپ کا معجزہ ہے، یہ وہ اشعار ہے جو میں نے ابھی تک دوسرے تو کجا خود کو بھی نہیں سنایا، میرے کانوں بھی نہیں سنا ہے، میرے کانوں نے بھی ان اشعار کو نہیں سنا۔ اور جب بھی ہم آپ کے کسی معجزہ کو دیکھتے ہیں تو ہمارے ایمان میں اور پختگی آتی ہے۔ اس کے بعد اس نے کچھ اشعار سنائے، آقا کریم کی بارگاہ میں عرض کیے، تو وہ اشعار اس مفہوم کے تھے، فی الحال میرے ذہن میں ان کی عبارت تو نہیں ہے، مگر اس مفہوم کے تھے کہ یہ میرا بیٹا ہے، بچپنے میں جب کبھی اسے کوئی مرض ہوتا تو میں رات رات بھر جاگ کر اس کے سرہانے بیٹھا رہتا، اور ہمیں ہر وقت اس کی موت کا ڈر لگا رہتا، حالانکہ میں جانتا ہوں کہ موت حقیقت ہے۔ اس کے لیے میں نے اپنے راتوں کی نیند قربان کی، دن کا چین و سکون قربان کیا، اپنا سب کچھ اس کے پیچھے تج دیا، اور آج جب یہ بڑا ہو گیا، طاقتور ہو گیا، کمانے لگ گیا، تو مجھے کو آنکھیں دکھاتا ہے اور پھر میری شکایتیں کرتا ہے۔ میں اس کا کوئی مال اپنے اوپر خرچ نہیں کرتا۔ یہ انہی اشعار میں یہ بھی مفہوم تھا کہ میں اس کا کوئی مال اپنے اوپر خرچ نہیں کرتا، جو بھی مال لیتا ہوں تو یا تو اس کی بیوی، اس کے بچوں یا اس کی ضرورت پہ خرچ کرتا ہوں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ وہ صحابی ادھر یہ اشعار سناتے جاتے تھے اور آقا کریم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور جب وہ اشعار سنا چکے تو آقا نے اس بیٹے کو فرمایا اذهب فإنك وما لك لأبيك، جا، تو بھی تیرے باپ کا ہے اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے، سب کچھ تیرے باپ کا ہے۔ باپ تمہارا مالک ہے تو تمہارے مال کا مالک نہیں ہوگا؟ تو ایک مسئلہ یہیں سے ایک بات ہے، اسلامی شریعت میں اگر اگر باپ اپنے بیٹے کو قتل بھی کر دے تو باپ سے قصاص نہیں لیا جائے گا۔ جیسے کہ یہ عام ہے نا کہ اگر کوئی کسی کو قتل کر دے تو بدلے میں اسے قتل کیا جائے گا، لیکن اگر باپ قتل بھی کر دے تو اس سے قصاص نہیں لیا جائے گا۔ یہ اسلامی شریعت ہے۔ ہاں، اس نے ظلماً قتل کیا ہوگا تو رب اس سے سوال کرے گا کل قیامت کے روز، جو اسے سزا ملے الگ سی بات ہے، لیکن دنیا میں کسی کو حق نہیں ہے کہ باپ اور بیٹے کے درمیان آئے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت یحییٰ کی یہ صفت بیان کی کہ وَحَنَانًا مِن لَدُنَّا، وہ نرم دل تھے، اور اگر کوئی شخص اپنی سخت دلی پہ فخر کرتا ہے تو یہ فخر کرنے کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ غور کرنے کی بات ہے کہ کہاں ہمارے اندر ایسی کمی آ گئی اور کیوں، کون سا گناہ ہم نے ایسا کر لیا کہ ہمارے دل کی نرمی چھین لی گئی۔ یہ حضرت یحییٰ کی صفت تھی، وَحَنَانًا مِن لَدُنَّا وَزَكَاةً، اپنے پاس سے ہم نے نرمی عطا کی اور پاکیزگی عطا کی۔ پاکیزگی، وہ عورتوں کی جانب کبھی مائل نہیں ہوئے، حضرت یحییٰ نے کبھی نکاح نہیں کیا، اور یاد رکھیے گا ایسا نہیں ہے کہ ان کے دل میں عورتوں کی خواہش نہیں تھی یا وہ طاقت و قوت نہیں تھی، نفس نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے نفس کو مار کر، اپنی خواہش کو روک کر کے کبھی بھی عورتوں کی خواہش دل میں پیدا نہیں ہوئی، اور صرف اپنے رب کی محبت سے اپنے دل کو لبریز رکھا۔ حضرت یحییٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ اور انبیاء کرام کے حوالے سے جو ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ معصوم ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے اندر گناہ کرنے کی قدرت نہیں ہوتی، جیسے ملائکہ ہیں، فرشتے معصوم ہوتے ہیں نا، لیکن ان کی عصمت کس طرح کی ہے؟ ان کا معصوم ہونا ایسا ہے کہ ان کے اندر گناہ کرنے کی طاقت ہی نہیں ہے، نفس ہی نہیں ہے ان کے اندر، اور جب نفس ہی نہیں ہے، گناہ کرنے کی طاقت ہی نہیں ہے، کوئی اندر ایسی پاور ہی نہیں ہے جو گناہ کی جانب لے کر کے جائے، اس وقت گناہ سے بچ جائے تو یہ کوئی اتنا بڑا کمال نہیں ہے۔
اصل کمال تو یہ ہے نا کہ گناہ کرنے کی طاقت ہو، نفس ہو، وہ کھینچے گناہوں کی جانب، مگر اس کے باوجود انسان گناہوں سے بچا رہے۔ تو انبیاء کرام کی عصمت، ان کا معصوم ہونا ملائکہ کی عصمت سے بدرجہ افضل ہے، فرشتوں کے معصوم ہونے سے بدرجہ افضل ہے، بئی طور کہ ملائکہ گناہ کرنے پر قادر ہی نہیں ہوتے، اور جو انبیاء ہیں یہ گناہ کرنے پر قادر ہوتے ہیں، اس کے باوجود معصوم ہوتے ہیں، ان سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، وہ کوئی گناہ نہیں کرتے۔ سمجھ گئے؟ تو حضرت یحییٰ کے حوالے سے اللہ پاک نے فرمایا، حضرت یحییٰ وزکا، اپنے پاس سے ہم نے ان کو پاکیزگی عطا کی، اور پاکیزگی ایسی کہ کبھی عورتوں کی خواہش پیدا نہیں ہوئی۔ وکانا تقیہ، کہ حضرت یحییٰ متقی شخص تھے، اللہ پاک فرماتا ہے پرہیزگار شخص تھے۔ اس کے بعد فرمایا وبرم بوالدیہ، اور وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والے تھے۔ ولم یکن جبارا عصیا، اور وہ سرکش اور نافرمان نہیں تھے، والدین کے ساتھ نیکی کرنے والے تھے۔ یہ بھی انبیاء کرام کی سنت ہے، تمام انبیاء، تمام رسول اپنے والدین کے لیے انتہائی مہربان، انتہائی نیک خو اور ان کے احکام کو بجا لانے والے ہوں گے انشاءاللہ۔ یہ باتیں وکانا تقیہ، تقوی، زکوٰۃ، ستھرائی، حنانم، نرمی، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک، ان کے حوالے سے مزید کچھ باتیں مختصراً، زیادہ تفصیل میں نہیں، مزید کچھ باتیں ہم اگلی نشست میں آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں میں اپنے محبوب اور تمام محبوبوں کی محبت پیدا فرمائے، اور ہم سب کو قرآن اور صاحب قرآن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ، وسیلہ، فیضان اور شفاعت عطا فرمائے۔